دو تین کام کرنے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے، ان کو کرنا شروع کریں۔ ایک تو سوچوں کو مثبت کریں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی۔ تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ او ملت کے جوانوں، ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو، 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو۔ حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے ابشا، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا۔ امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے۔ شاگردوں نے عرض کی، حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی۔ میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے فلاں بندہ گھر میں برا ہے۔ 10 لوگوں کا گھر ہوتا ہے اور 3 گروپ بنے ہوتے ہیں، 6 لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر 4 قسم کے افکار، نظریات اور سوچیں ہوتی ہیں۔ ہم تیزی سے نفرت کو فروغ دیتے ہیں، اپنے لہجوں سے، اپنے انداز سے، اپنے روزمرہ کے معاملات سے تھوڑی تلخیاں نکالیں۔ 2-3 کام کرنے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے، ان کو کرنا شروع کریں۔ ایک تو سوچوں کو مثبت کریں، اچھا سوچیں۔ دوسری اس بات پر ضرور غور کریں کہ یہ جو مخلوق ہے یہ رب نے بنائی ہے، اور جو رب نے بنایا ہے وہ بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اسے۔ اللہ کی خوبصورتی بنائی ہوئی کو خوبصورت سمجھیں اور اس خوبصورتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے کریں، اس میں سے حسن تلاش کریں۔ تیسری بات یہ کہ جو ہم اگر محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں کسی مقام پر اپنا ذاتی نفع چھوڑنا بھی شروع کریں۔ تھوڑا تھوڑا کسی اور کو بھی نفع لے لینے دیں، تھوڑا اپنی ذات کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہونے دیں۔ جب مزاج میں محبت نہیں ہوتی، مادہ پرستی آتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو دیکھتا ہے میرا اس میں فائدہ کیا ہوگا، مجھے نفع کیا ملے۔ اس کے رزلٹ کے طور پر، نتائج کے طور پر پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں، پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے۔ چوتھی بات یہ ہے، متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر علم کا ہو، وہ معاذ اللہ تقوی کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے کا تکبر ہو۔ جتنے تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کبھی محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، سب سے بڑے تو وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں محبت کے قابل ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں تعظیم کے قابل ہوں، میری تعظیم کرو۔ میں اعزاز کے قابل ہوں، مجھے اعزاز دو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چونکہ خود محبت کرتے نہیں، لہذا محبت کا فروغ بھی نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں، صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے اور بے شمار عقیدت مند تھے۔ تو ظاہر ہے جس آدمی کو تھوڑا بہت لوگ جاننے لگتے ہیں پھر اس کے آگے پیچھے خدام کی ہٹو بچوں کی بھی داستانیں بہرحال ہوتی ہیں۔ تو حضرت ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے تو خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے فقیر کے سینکڑوں شاگرد ہیں،
चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूँ, मुझे इसमें कोई तकल्लुफ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूं, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीजों, ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे मुआशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज़्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज़्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूँ कि लोगों को माली ताउन से भी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज़ करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज़ वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम अज़ कम उस बुजुर्ग को, जिसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद पे, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर। आप करें मोहब्बतों का फरोग, आप ये काम करें। लेकिन क्या करें, दीनी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्थी होती है उसकी पहली सीट होती है। यहां भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, तो एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चलें किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने। और मेरे साथ भी एक दफ़ा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहाँ करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ़ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज़ में हिचकियों के साथ रोने की आवाज़ आई। तो साहिब खाना से पूछा कि क्या हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता कि आपके मामले में मुदाखलत की जाए, लेकिन खैरियत है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी वजह से रो रहे हैं घर वाले। जी हमारी वजह से क्यों रो रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती खाना पकवाया? का नहीं, ये वजह नहीं है, आपने वो तारीफ़ कर दी है ना खाना पका है। तो वो जो बच्ची इस घर में खाना पकाती है, जो बहू बन के आई है, वो किसी गरीब घर से है, गरीब रिश्तेदारों से। तो वो कहती है कई साल बीत गए मुझे इस घर में नौकरी करते, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, सब की, लेकिन आज तक किसी ने ये दो जुमले नहीं बोले कि तूने अच्छा काम किया है। आज मुझे ये सुनने को मिला है कि तूने अच्छा काम किया है, तो कुछ ना अजीब सी अपनायत, यार किसी की बेटी है ना वो भी जो हमारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी है। इतना प्यार भी करने को हम तैयार नहीं है कि दो लफ्ज शाबाशी के हो जाएं। क्या बात, इसने गर्मी में खड़े होके सबके लिए खाना पकाया। वो कहते हैं ये जुमले इतने दो जुमलों नहीं मेरी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। नहीं करते हम प्यार, नहीं देते हम मोहब्बत, नहीं हमारे लहजे से तुरशुरुई दूर होती। हर बंदे का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एजाज हो जाता है। हम जब अपना ये मिजाज बना लेंगे ना, हमने फरोगे मोहब्बत करना है, हमने एक दूसरे को प्यार देना है, हमने तलखी नहीं करनी। वो देखे ना, एक बंदे से गिलास टूट गया है मुलाजिम से, तो उसके मालिक ने कहा है तूने सेट खराब कर दिया है, तू देख के नहीं चलता, तो जब भी करता है नुकसान ही करता है।
وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی، یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں۔ لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں تو مالک نے دیکھتا ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں، میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے۔ فروغ اور ملت کے جوانوں، ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو، 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی، بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے۔ ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو، وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو، والد کی بات سنو۔ ہم نا مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں، سارے ہمارا اعزاز کریں، خادم بن کے جینا شروع کرو، ڈیوٹی کرنی شروع کرو، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، پھر بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو، محبتوں کو فروغ دو، پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نہیں آپ، میں تو کب محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات، یا رسول اللہ کیجئے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا، میری روح کی پرواز کیا تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے، اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت آپ موجود ہوتے۔ اور دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو، رب رسول سے پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزیدار ہو جائے،
روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے. فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو. چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو ایک منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے. اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک روما خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں. کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی. جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں. پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہوں. اور پتہ کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت. میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں. اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے. تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے. عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی. حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ. نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو. پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا. انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا. ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے. تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا. حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں. اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے. محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات. اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا. ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں. امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے. شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو. حضور کیوں؟ کون ہے؟ بتا ہی دے.
تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو۔ حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات وارفتگی۔ میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی۔ خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی۔ ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے۔